کھاتا تو ہوں سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں، کھاتا تو ہوں سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں، اے کاش سلیقہ مجھے ہر چیز کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہنے کی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری زبان ذکر و درود سے ہر وقت ہر گھڑی تر رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب سوچئے کہ ایک بار درود پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوں تو جو کثرت کے ساتھ 100 مرتبہ 200 مرتبہ 300 مرتبہ 1200 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہو، اس پر رحمتوں کی کس قدر چھما چھم بارشیں ہوں گی۔ درود پاک پڑھنے کے فائدے ہی فائدے ہیں، فائدے ہی فائدے ہیں۔ نہیں پڑھیں گے تو ایک بہت بڑی رحمت سے مطلب ایک بہت بڑے وہ نفع سے فائدہ نہ اٹھانا ہوگا، محرومی ہے بہت بڑی۔ درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر چیز کے نقصانات عموماً ہوتے ہیں، عموماً بہت ساری چیزوں کے نقصانات ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ یہ ہمارے جو سیٹ لگا ہوا ہے اس پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف اس میں نام لکھے گئے ہیں کہ یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں، یعنی کہ طلاق کے سائیڈ ایفیکٹ، فضول خرچی کے سائیڈ ایفیکٹ، جلد بازی کے سائیڈ ایفیکٹ۔ ایک عمومی طور پر ہمارے یہاں اردو زبان میں بھی یہ نام استعمال کیے جاتے ہیں، یار اس کے بہت سائیڈ ایفیکٹ ہیں، دواؤں کے بہت سائیڈ ایفیکٹ ہیں، یعنی منفی پہلو، منفی نقصانات، اس کا منفی اثرات جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ماں باپ کے حوالے سے آج کچھ مدنی پھول عرض کروں گا۔ یقیناً ماں باپ اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں، رو رو کر التجائیں کر 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 اپنی اولاد کے لیے سوال کرتے ہیں، مکے پہنچتے ہیں، مدینے پہنچتے ہیں، اولیاء کرام کے درباروں میں حاضریاں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں خوشی داخل فرمائے اور ان کے گھر میں ایک بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ اولاد کے لیے ماں باپ، میاں بیوی، ماں باپ تو بھی نہیں بنے ہوتے، میاں بیوی اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ کے یہاں بھی جو اس وقت ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ صاحب اولاد ہوں، آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوں، 2 سال 3 سال، گھٹنوں کے بل چلنے والا منا منا سا پیارا پیارا سا، یا ابھی کوئی چیز پکڑ کر کھڑا ہونا سیکھ گیا ہے، چلنا سیکھ گیا ہے، اس تک جانا سیکھ گیا ہے، آپ یوں کرتے ہو تو وہ اٹھتا ہے، آجا 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 آجا، وہ دوڑا ہوا آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ سینے سے لگا لیتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں آپ اپنی اولاد کو۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اولاد کی تعلیم، تربیت، اس کی کسی نہ کسی طور پر اس کو خوش کرنے کے تمام تر ماں باپ انتظام کرتے ہیں، لیکن اگر والدین اپنی اولاد کی حفاظت کا انتظام نہ کر سکیں تو یہ سارے دیگر انتظامات جو ہے نا وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ جی ہاں، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کی نگہداشت میں جو ماں باپ غفلت کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیسے کیسے ہیں، اور اولاد کہاں کہاں پر نقصان اٹھا سکتی ہے، جس کی وجہ
اس کی تربیت نہ ہونے کا علم نہ ہونا، نگہداشت میں کمی۔ نیت تمہاری کیا ہے؟ نیت یہ ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ جب آپ کی اولاد آپ کو اتنی پیاری ہے تو اس کی حفاظت کی، اس کے نگہداشت کے انتظام بھی آپ کو اسی قدر پیارے ہونے چاہیے تھے۔ آپ نے کئی مرتبہ اخبارات میں خبر پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی کہ بچہ گھر سے باہر نکلا اور مین ہال میں گر گیا۔ آپ مین ہال میں گر جائے گا، او خوب دھم پچھار کریں گے، ادھر ادھر کریں گے، ہراوری کریں گے، یہ جلا دیں گے، وہ جلا دیں گے، پتھراؤ کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ مانا کہ مین ہال کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، جو باہر عموماً جو ڈھکن وغیرہ جو ڈرین کے کھلے ہوئے ہوتے ہیں نہیں کھلا ہوا ہونا چاہیے، لیکن ضرورت نہیں بچہ مین ہال میں گرے۔ بچہ باہر سڑک پر کی گڑھا کھدا ہوا ہے، خود رہا ترقیاتی کام جاری ہے، کوئی اور کام ہو رہا ہے، پائپ لائن ڈلی جا رہی ہے، آپ کا بچہ اس میں بھی تو گر سکتا تھا۔ ہم نے اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے کیا کیا انتظام کیے، یہ ایک آج ہمارا موضوع ہے۔ ہم چاہیں تو اس موضوع کو بہت تفصیل کے ساتھ لے جا سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کو یہ بات سمجھانی ہے کہ اپنی اولاد کی کن کن جگہوں پر آپ نے دیکھ بھال کرنی ہے۔ دیکھ بھال نہ کرنے کی وجہ سے، یا آپ کہیں فون پہ لگے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچہ کہاں چلا گیا۔ پچھلے دنوں ہم نے ایک سلسلہ کیا تھا، اس میں ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ اگر کچھ دیر تک آپ کو بچے کی آواز نہ آئے نا، تو اس میں تسلی کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے آپ ڈھونڈنا شروع کریں کہ بچہ کہاں چلا گیا۔ کیونکہ عموماً بچے کی آواز کیوں نہیں آتی؟ یا تو وہ کہیں بیٹھا ہوا کسی چیز کا بیڑا غر کر رہا ہے، وہ پینسل قلم لے کر کہیں گیلری میں چلا گیا ہوگا، اور یا کسی کمرے میں چلا گیا ہوگا، اور وہاں بالکل وہ دیوار پر جو ہے نا جیسے تیزی سمجھ میں آ رہا پینٹنگ کر رہا ہوگا، اور آپ کو آواز تو نہیں آ رہی ہوگی۔ آپ بولے گا چلو یار جان چھٹی 10 15 20 منٹ کے لیے، شور سے بچ گئے، اور آپ کہیں فون پہ لگ گئے، پڑوسی سے بات کرنے میں لگ گئے، یا کسی اور مصروفیت میں لگ گئے، بچے کی آواز نہیں آ رہی۔ تو بچے کی آواز نہ آنے کی صورت میں بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ بچہ کچھ کر رہا ہو۔ مدنی منع مدنی منیا بھی اگر ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہیں تو ذرا ان کو بھی توجہ ذرا کروا دیجیے گا۔ ہم جو آپ کو بات بتانے جا رہے ہیں آج کے سلسلے میں، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی اور آپ کی اولاد کے لیے بہت کارآمد مدنی پھول عرض کرنے جا رہا ہوں۔ بہت کارآمد مدنی پھول ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلے آپ کو ہم یہ بتائیں گے کہ آپ کے مدنی منع کہاں کہاں پر نقصان اٹھا سکتے ہیں، اور آپ کا اپنے بچوں پر نظر نہ رکھنا، آپ کا دیگر کاموں میں مصروف ہو جانا، کیونکہ بچہ ہے نا، ابھی وہ سمجھدار نہیں ہوا، لہذا وہ آپ کی اٹینشن مانگتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، تحقیق بھی اس بات پر ہے کہ بچہ اپنے تحفظ کے لیے اپنے والدین کا محتاج رہتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ اصولی بات عرض کر رہا ہوں۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ کر لے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اب ٹو دی پوائنٹ والی بات اگر میں کہوں کہ آپ کے مدنی منع کو کہاں کہاں کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے، میں سب سے پہلے آپ کو اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ اب آپ غور کرتے چلے جائیے کہ بچے کو کیسے کیسے نقصان ہو سکتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سنا کہ کسی بچے کو کرنٹ لگا ہے؟ بعض اوقات کرنٹ لگتا ہے تو بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، گر سکتا ہے، نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہمارے پاس اسی کچھ ویڈیوز تیار ہیں۔ پہلے میں آپ کو ویڈیوز بتاتا ہوں کہ کس کس طرح بچوں کو، یا دعوت اسلامی کے ماحول میں ہم کہتے ہیں مدنی منع مدنی منیا، ان کو کس کس طرح نقصان پہنچ سکتے ہیں اور کس کس طرح یہ زخمی ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آئیے اس کی کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔
कैसे हो जाते हैं यहाँ से। اور سوئمنگ پول والا آپ نے دیکھا آج کل گھروں میں سوئمنگ پول بنائے جاتے ہیں، بلکہ ہم جو دوسرے ملکوں میں گئے اسپیشلی جو ساؤتھ افریقہ میں جو رہتے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہر گھر میں جو عموماً نیچے کے ٹاؤن بنے ہوئے ہوتے ہیں ہر گھر میں گویا کہ سوئمنگ پول ایک لازمی ہے۔ اب بچہ سوئمنگ پول کے اندر چلتے تو اوپر چڑھا، آپ نے دیکھا کہ کیسا وہ پانی میں گر گیا۔ اب گھر والوں کو کیا پتا کہ بچہ کہاں ہے؟ جب پتا چلے گا آپ تو وہ نا خاموشی ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، فون پہ بات کر رہے ہیں تو کوئی پوچھے گا کیا ہوا تمہارے بچے کی آواز نہیں آ رہی ہے، پڑا ہوگا کہیں مستیاں کر رہا ہوگا، چلو چھوڑو تھوڑی دیر کے لیے آرام تو ہو گیا۔ لیکن اب دیکھیے کہ کہیں یہ بچہ آپ کا بچہ ہوا ہے یا نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کسی گاڑی کے پیچھے تو نہیں آ گیا، پارکنگ پاؤچ کے اندر آپ کا بچہ آپ ہی کی گاڑی کے نیچے تو نہیں آ گیا، سڑک پر چلتے چلتے کوئی پرابلم تو نہیں ہو گیا۔ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو موٹر سائیکلیں دے دیتے ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیتے ہیں۔ موبائل فون کے جو ریڈیشن ہوتی ہے وہ ریڈیشن بچے کو کتنا نقصان دیتی ہے اس کا اندازہ آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے گا۔ حتیٰ کہ جو ابھی بچے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اگر وہ عورتیں بھی موبائل فون کا استعمال زیادہ کرتی ہیں یا موبائل فون کو اپنے پیٹ کے پاس رکھتی ہیں، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر یہ اس کا اتنا بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ اس کے ریڈیشن ڈائریکٹلی بچے کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے موبائل کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس کو بھی موبائل کا سائیڈ ایفیکٹ لگ رہا ہے۔ آپ کی غفلت کے سائیڈ ایفیکٹ بیان کر رہا ہوں، جو یہ ماں باپ غفلت کرتے ہیں۔ اسٹور کے اندر آپ نے دیکھا بچے پر کیسی چیز گری، موٹر سائیکل میں بیٹا خور کر کے موٹر سائیکل چلنا شروع ہو گئی۔ کھیل کود پارک وغیرہ میں بچوں کو لے کے جاتے ہیں، اس میں کون بچے کو مار دے، کون بچے کو گرا دے، خدا نہ خواستہ اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، اللہ نہ کرے یہ آنکھوں سے معذور ہو جائے، خدا نہ خواستہ ذہن پہ چوٹ لگے اور ہمیشہ کے لیے پاگل ہو جائے۔ لہذا برائے کرم اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے۔ رب تعالی نے آپ کو یہ ایک نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کی قدر کیجئے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی نگہداشت کا پراپر علم سیکھیں، اولاد کی نگہداشت کیسے کرنی ہے، اس کو سنبھالنا کیسے ہے، اس کو پالنا کیسے۔ صرف دودھ دینا، اس کو فیڈ دے دینا، اس کو ٹائم پر کھانا دے دینا صرف یہ نہیں ہے۔ ان تمام تر چیزوں کے مطابق جو ہم بھی آپ نے کو ویڈیوز بتائی، یہ نیٹ سے اٹھی ہوئی کچھ ویڈیوز تھی جو آپ کو دکھا دی گئی ہیں۔ دنیا بھر میں اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کر دی جاتی ہیں، مگر ہم نے آپ کو دکھائی ہے تاکہ آپ عبرت لیں، اس سے سبق لیں، اس سے کچھ نصیحت حاصل کریں، تاکہ آپ کے بچے اس طرح عموماً یہ موٹر سائیکلیں ہمارے یہاں بیٹری پر چلنے والی موٹر سائیکلیں بھی ملتی ہیں، چارج ہو جاتی ہیں۔ اب یہ موٹر سائیکل لے کر آپ بولو بچے کو کہ بیٹا نیچے سڑک پر نکل جاؤ، بینگلورس کے علاقے ہوتے ہیں، نارمل سے علاقے ہوتے ہیں، اس میں آپ کا بچہ موٹر سائیکل لے کر نکل جائے، دوسری گلی سے کوئی موٹر سائیکل تیز چلاتا ہوا آ رہا ہے یا کار تیز چلاتے ہوئے آ رہے ہیں، خدا نہ خواستہ آپ کے بچے کو اڑا دے، اس میں کوئی بریک ہو بھی تو بچے کو تھوڑی تمیز ہوتی ہے بریک لگانے کی، کہ آپ مجھے بتائیں کتنا بڑا نقصان ہو۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ لڑائی جھگڑے ہوں گے، گاڑیوں کو آگ لگا دی جائے گی۔ سب سے پہلے تو میں مدنی چینل کے ناظرین تمام عاشقان رسول سے مدنی التجا کرتا ہوں، اپنے ملک و قوم پر ترس کھائیے، اپنے ملک و قوم پر رحم کیجئے۔ خدا را کسی بھی اس طرح کے واقعے پر اپنی قومی املاک کو اور دوسروں کی گاڑیوں کو آپ آگ لگا دیتے ہیں۔ میرے ساتھ تھوڑا سا واقعہ ہوتا ہے، تھوڑا سا آؤٹ آف ٹاپک جا رہا ہوں آپ کو کچھ دو مدنی پھول دینے کے لیے، امید ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک مدنی التجا پر غور کیجئے، برائے کرم یہ جلانا گھیرنا یہ سب بند کریں۔ کچھ بھی ہو جاتا ہے، ایک شخص نے ویگن نہیں، خدا نہ خواستہ ویگن نے ہی کسی کو مارا، ویگن نے کسی کو مطلب کہ کچل دیا، خدا نہ خواستہ، آپ نتیجے میں کیا کرتے ہیں؟ اس ویگن کو آگ لگا دیتے ہیں۔ ویگن کو آگ لگانے سے کیا ہوا؟ اچھا آپ کے یہاں لائٹ چلی گئی، لوڈ شیڈنگ، سنا ہے کہ ابھی بھی لوڈ شیڈنگ جاری ہے، آپ باہر نکل کے لوگوں کی گاڑیوں کو آگ لگا دیں گے۔ بھائی جنہوں نے لوڈ شیڈنگ کی ہے ان کی گاڑی کو آگ لگانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ جا کر اس کے دفتر کو آگ لگا دیں گے، آپ جا کر ٹائر کو آگ لگا دیں گے، سڑک بند کر دیں گے۔ یہ سڑکیں بند کر دینے سے، یہ گاڑیاں جلا لینے سے، یہ توڑ پھوڑ کر لینے سے کیا آپ کا وہ لائٹ کا سوئچ آن ہو گیا؟
کیا آپ کے گھر میں روشنی آ گئی؟ یا آپ نے جو روڈ پر جو لائٹ جلائے، روڈ پر جو ٹائر جلائیں، کیا اس سے آپ کے گھر میں روشنی آ گئی ہے؟ آپ نے کسی کی کار چلائی تو کیا اس کے کار کی، وہ جلتی کار کی روشنی میں بیٹھ کر کیا آپ اپنا اسکول کا کالج کا کام کر رہے ہوں گے؟ یہ عجیب و غریب ہمارے یہاں نیچر ہے، عجیب و غریب نیچر ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کو مار بھی دیا، غفلت میں نہیں، جان بوجھ کے مار دیا، پھر بھی وہ تو چلا گیا کرنے والا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ قوم کو لوٹا جائے گا، چلتی گاڑیوں کے اندر لوگوں کو مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، شیشے توڑے جائیں گے، موٹر سائیکلیں جلا دی جائیں گی، اور پیٹرول پمپ جلا دیے جائیں گے، اور عمارتوں کے شیشے توڑ دیے جائیں گے۔ اب کچھ بچے گا تو وہ سگنل کا پول پکڑ کر وہ ہلا رہا ہوگا، وہ مطلب کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہوگا، اور وہ سگنل کا وہ شیشہ توڑ دیں گے کہ بھائی سگنل بھی نہیں چلنا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ کیا وجوہات کیا ہیں یہ کرنے کی؟ آخر ہم اپنی قوم کی تربیت کیسے کریں گے؟ اب اسی میں خدا نہ خواستہ آپ کا بچہ ہر پیٹ میں آ گیا، آپ کا بچہ تو سڑک پر اکیلا جا رہا ہے، چھوٹا سا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں جا رہا ہے، اور کسی اس طرح مطلب کہ جاہلانہ کارروائی کرنے والے کے ہتھے آپ کا بچہ چڑھ گیا، تو اول تو ایک کاش مدنی چینل کے ذریعے بالخصوص پاکستان کے تمام عاشقان رسول سے مدنی التجا کرتا ہوں، خدارا اس جلاؤ گھیراؤ کے مزاج کو خدارا آپ اس پر غور کریں۔ اس میں بہت ظلم ہوتے ہیں، کئی مظلوموں کی گاڑیاں جل جاتی ہیں، کئی مظلوموں کی موٹر سائیکلیں جل جاتی ہیں، کئی مظلوموں کی دکانیں چلی جاتی ہیں، اس میں کئی لوٹ مار کرنے والے گھس آتے ہیں، دکانوں کے شٹر توڑ دیتے ہیں، اس میں سے چیزیں نکال کر بھاگ جاتے ہیں، روڈ جام ہو جاتے ہیں، کاریں پھنس جاتی ہیں، پھر اس میں ایک اور گروپ باہر نکلتا ہے، وہ کاروں کو لوٹتا ہے، اس میں بیٹھی ہوئی عورتوں کو لوٹتا ہے، نہ جانے کتنوں کی عزتیں داؤ پہ لگ جاتی ہوں گی، کتنوں کی املاک داؤ پہ لگ جاتی ہوں گی۔ اور آپ مجھے بتائیے کیا ہوا؟ ہو سکتا ہے کہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس کا کوئی نتیجہ نکلے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے؟ ہے کوئی ایسے ہمارے درد مند اسلامی بھائی جو اس چیز کو لے کر چلیں اور لوگوں کا ذہن بنائیں، ایک عام لوگوں کا ذہن بنائیں، خواہ آپ کے کوئی تحت آتا ہے یا نہیں آتا، کوئی آپ جہاں آپ کی چل سکتی ہے، میں زیادہ کھل کر نہیں بیان کرتا، لیکن پلیز امت پر رحم کیجئے، بہت پریشانیاں ہیں، آپ کی ایک دن کی یہ حرکت نہ جانے ملک کو کتنا پیچھے لے جاتی ہوگی۔ مسلمان دنیا کے کسی خطے میں بھی رہے، اس کا عمل لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، میری ذات سے کسی کا نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ تعالی امید ہے اس سے فائدہ ہوگا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو بچوں کو جو نقصان پہنچتے ہیں اس کے بارے میں ایک تفصیل میں آپ کو آپ کے گھر کے اندر کی بتا دیتا ہوں۔ اب گھر کے اندر جو عموماً بچوں کو نقصان پہنچنے کے جو اندیشے رہتے ہیں وہ کرنٹ لگنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ نے اپنے گھر میں جتنے بھی شاکٹ لگائے ہوئے ہیں، ایک تو ہمارے نیچے کے شاکٹ پہلے نیچے نہیں لگتے تھے، وہ پلک لگانے کے پہلے اوپر ہی لگتے تھے، اب نیچے لگتے ہیں، تقریباً گھروں میں نیچے لگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ استری کرنے کے لیے یا ویکیوم مشین چلانے کے لیے یہ نیچے ساکٹ لگا دیتے ہوں، مگر اس کا پروٹیکشن کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اس کی حفاظتی تدابیر نہیں ہے، بچہ جا کر فوراً وہ سوراخ کے اندر انگلی ڈال رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو کرنٹ لگنے کے اچھا پھر آپ وہ پلک نہیں لگاتے، یا 2-4 روپے کا، 10 روپے کا، 15 روپے کا پلک ملتا ہوگا کہ جو تار اس میں لگا کر وہ پن ڈالنے، آپ تار کھلا رکھتے ہیں۔ بعض اوقات بورڈ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، بورڈ بھی نہیں بناتے، کرنٹ لگ جائے گا، آپ کا بچہ اللہ نہ کرے وہیں کرنٹ لگنے کی وجہ سے دم نہ توڑ دے، یا اللہ نہ کرے کرنٹ لگنے کی وجہ سے اس کا فالج نہ لگ جائے، اس کا ہاتھ شل نہ ہو جائے۔ تو کرنٹ لگنے سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے آپ اپنے گھر کا معائنہ کیجئے، آج ہی کر لیجئے کہ آپ کے گھر میں ایسی کون کون سی جگہ ہیں جہاں پر ایک بچے کو کرنٹ لگ سکتا ہے۔ دوسرا، گرم برتن پکڑ لیتے ہیں، احتیاط کیجئے کہ آپ کو لگے کہ بڑے بیٹھ گئے ہیں، دسترخوان پر لوگ بیٹھ گئے ہیں، اس کے بعد بھی تو آپ پتیلے یا برتن گرم رکھ سکتے ہیں تاکہ بچہ پکڑ، پھر نتیجہ نکلے گا آپ چلاؤ گے اور اس کو پکڑو، ارے پکڑو، پکڑنے میں اٹھا کر کے وہ ہاتھ مار دے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عموماً آپ بچے کو پکڑنے جائیں گے نا کہ اس کو پکڑو کہ یہ ہاتھ نہ لگا دے، تو بعض اوقات بچہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے پکڑنے کے لیے آیا، کھیل رہا ہے، کھیلتے کھیلتے اور دور سے بھاگتا ہے یہ، اور زور سے بھاگے گا، اس کو پکڑ لے گا، تو اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔
اس طرح گرم برتن کو بچہ ہاتھ نہ لگائے، اس پر خیال کیجئے. گرم استری کو نہ پکڑ لے، کیونکہ بعض اوقات وہ استری کر کر فون پر جواب، زیادہ تر فون پر جواب دینے چلے گئے، یا کسی آس پاس والے کو جواب دینے چلے گئے، یا کوئی کھانا آپ نے چولہے پر رکھا ہوا وہ اٹھانے کے لیے چلے گئے، اس کو دیکھنے کے لیے چلے گئے، اور استری یوں کہ یوں ہی رکھ دی. بچے نہ آ کر استری کو ہاتھ لگا دینا ہے. خدا نہ خاصا استری ہی گرم استری بچے کے ہاتھ پر پڑ جائے یا اس کے پاؤں پر پڑ جائے، کیسی تکلیف ہوگی اس وقت بچے کو. تو اس سے اپنے بچے کو بچائیں. اسی طرح بعض اوقات دوائیاں، حالانکہ ہر دوائی پر، کم و بیش ہر دوائی پہ لکھا ہوا ہے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیے. اب دوائی اپنے خود بچہ کھا لے، یہ نہیں ہونا چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کر وہ شربت، وہ کھانسی کا شربت ہو یا بخار کا شربت ہو، اس کی بوتل اٹھا کر لے آتے ہیں اور خود پی لیں گے تو ان کو نقصان ہوگا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بوتل پینی بھی ہے نہیں پینی، یا شربت پینا یا نہیں پینا، تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں. اسی طرح اگر زینہ بچہ اتر رہا ہے تو برائے کرم کوئی ایسی ترکیب بنائیں کہ بچے کا ہاتھ پکڑ کر زینہ اتروائیں، یا کیونکہ بچہ جب زینے سے گرتا ہے نا، خدا نہ خواستہ، اللہ اللہ اللہ، ایسی بے احتیاطیاں بعض اوقات کرتے ہیں. میں آپ کو ایک منظر دکھانے جا رہا ہوں، بے احتیاطی کی انتہا کا منظر دکھانے جا رہا ہوں، اور کمزور دل والے تو کم از کم نہ دیکھیں. بہت عجیب و غریب منظر ہے. جو کمزور دل والے ہیں وہ برائے کرم نہ دیکھیں. بہت عجیب و غریب منظر ہے. یہ بے احتیاطی کی انتہا میں اب آپ کو اسکرین پہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں. اب آپ غور کیجئے کہ یہ کیسا انداز تھا، یعنی غفلت کی انتہا ہوئی. کہتے ہیں کہ 12 منزلہ، اگر مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، میں سمجھا یار یہ مطلب کوئی نا ایسے کسی نے بنا دیا، لیکن ہمارے اسلام میں بتا رہے ہیں یہ بالکل 12 منزلہ عمارت ہے، اور یہ ایک انتہا ہو گئی. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی امت پر رحم فرمائے. اب یہ نہیں پتا کہ یہ کہاں کہتے، کدھر کہتے، کیا تھا کیا نہیں تھا، واللہ عالم. میں زیادہ تفصیل اس کی جانتا نہیں ہوں، لیکن یہ بچ گیا بچہ، اس کو مطلب نکال لیا. لیکن اتنی ایسا یہ ہوا نا. اب آپ کا بچہ کیا گیلری پہ نہیں چڑھتا، آپ کا بچہ کیا کھڑکی پر نہیں چڑھتا، کیا آپ کا بچہ کیا چھت پر نہیں چڑھتا، کیا آپ کا بچہ کیا منڈیر کے اوپر کھیل نہیں رہا ہوتا. آپ غور کیجئے کیا نتیجہ نکلے. خدا نہ خواستہ اگر بچہ گر جائے، گھر کے اندر بھی یا اونچی جگہ سے بچہ گرے گا، اس کی ہڈیوں میں طاقت کتنی ہوتی ہے. اللہ ہمیں احتیاط نصیب فرمائے. یہ غفلت کے سائیڈ ایفیکٹ بیان کر رہا ہوں. بچے کو یہ سارے سائیڈ ایفیکٹ ہیں. آپ کے بچوں پر پراپر توجہ نہ دینے کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے تھے وہ میں بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اسی طرح بستر سے بچہ گر جاتا ہے. اب پتہ ہے کہ بچہ اتنا بڑا نہیں ہے، اس کو بالکل کارنر پر سلانا کہ وہ گرے گا، خدا نہ خواستہ نیند میں گرے گا، سر پھٹ جائے گا، پاؤں پہ لگ جائے گا، کوئی چیز کا کونا لگ جائے گا تو بھی تکلیف ہو سکتی ہے. اس کو بیچ میں سلا دیں، سینٹر میں سلا دیں، کوئی ایسی جگہ سلائیں. کونے میں سلانا ہے تو کوئی ایسا تختہ وغیرہ لگا دے کہ آپ کا بچہ گرے نہیں. اسی طرح عموماً نیچے کے پنکھے رکھے ہوئے تھے نا، ایک تو چھت میں لگتے ہیں اور ایک فلور فین ہوتے ہیں جو زمین پر جیسے لگائے جاتے ہیں، پیڈسٹل فین بھی اس کو عموماً کہتے ہیں. اب یہ کتنا تیز رفتار ہوتا ہے. اس کے اندر اگر بچہ انگلی ڈال دے تو بچہ اس پہ بھی انگلی ڈال سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب وقت کم ہے اس لیے میں تھوڑا آگے بڑھ رہا ہوں. اسی طرح دروازے جو ہمارے ہیں نا، اس کو چیک کر لیجئے گا. بعض اوقات گھر میں ہوا ماشاءاللہ چل رہی ہوتی ہے تو جو ہمارے ڈرائنگ روم کے، بیڈ روم کے جو ڈور ہوتے ہیں، روم ڈور ہوتے ہیں، کمروں کے دروازے، ان میں کوئی پکڑ نہیں ہوتی. یا تو پیچھے کوئی چٹخنی ہو جس سے اس کو پکڑ ہو سکے، یا وہ میگنیٹ ہوتا ہے جس سے وہ دروازہ چپک سکے. ورنہ یقین مانیے، اب تصور کیجئے خدا نہ کرے آپ کا بچہ یوں کھڑا ہوا ہے اور ٹھا کر کے دروازہ زور سے آیا اور بچوں کی انگلی الگ ہوئی. یہاں مجھے پتا ہے
بچوں کی انگلیاں ٹوٹ گئی ہیں، مجھے پتا ہے، آپ بتائیے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے نا وہ آپ کو لفٹ نما سیڑھی ہوتی ہے، ایکسیلیٹر، اس پر اترتے ہیں اور اس پر وہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا وہ چونکہ اس کا جو وہ ہاتھ رکھنے کی جگہ ہوتی ہے وہ بھی موو کر رہی ہوتی ہے، تو اس کو بھی وہ سلائڈ سمجھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں، اس سے بچوں کے گرنے کے اندیشے ہوتے ہیں۔ آئیے آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں۔ اب آپ غور کیجئے، یہ ایئرپورٹ پر یا بعض اوقات کہیں آپ خریداری کے لیے جاتے ہیں، ریلوے اسٹیشن اس طرح کے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو آزاد کیوں چھوڑتے ہیں؟ ابھی تو میں آپ کو وہ ویڈیو دکھا نہیں رہا ہوں، شاید آپ دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ پلیٹ فارم پر ٹرین کے انتظار میں جو بچوں کو لے کر انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، پانی لینے چلے گئے، کینٹین پر چلے گئے، یہ دیکھنے چلے گئے، اس کو جواب دینے چلے گئے، باتوں میں لگ گئے، بچے کا ہاتھ چھوڑ دیا، بچہ لڑکتے لڑکتے پلیٹ فارم کے کونے پر جاتا ہے، گرتا ہے، ٹرین آتی ہے، اس کو کچل کر چلی جائے گی۔ اب سوچئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے، آپ کیوں اتنی غفلت کرتے ہیں؟ آپ ان چیزوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ کل کر لوں گا یار، کل کر لوں گا۔ ارے بھائی کل گھر میں کچھ کرو گے یا ہسپتال لے کے جانا پڑے گا؟ بڑے بھی افیکٹڈ ہو رہے ہیں، لیکن خاص بچوں کے لیے میں آپ کو تاکید کر رہا ہوں، پلیز اپنے بچوں کا خیال رکھیے۔ اسی طرح کار کا دروازہ پراپر بند نہیں کرتے بچے، جلدی جلدی بیٹھو، جلدی جلدی بیٹھو، جلدی ہو رہی ہے، دیر ہو رہی ہے، دیر ہو رہی ہے، جلدی 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 بیٹھو، جلدی بیٹھو، ہاں بھائی دروازہ بند ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد بچے نے دروازہ کھول دیا ٹھا کر کے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ کار کے اندر چائلڈ لاک موجود ہے، اگر آپ بچے کو پیچھے بٹھا رہے ہیں، آگے بٹھا رہے ہیں، پلیز چائلڈ لاک لگا دیجئے۔ اتنی جلدی کیا ہے آپ کو؟ کیوں بیچارے کی زندگی سے کو مطلب آپ خیال نہیں رکھ رہے؟ وہ کھول لے گا، اچھا وہ کھولے گا، وہ گرے گا، دروازہ کھل جائے گا، پیچھے سے کار آئے گی، اس کو نقصان الگ ہوگا۔ مسائل ہی مسائل ہیں، ایک غفلت۔ یہ سب میں والدین کی غفلت کے وہ سائیڈ ایفیکٹ بیان کر رہا ہوں جس کا تعلق آپ کے چھوٹے بچوں سے ہے۔ صرف ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، اس کے بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ اسی طرح اکیلے سڑک عبور کرتا ہے بچہ تو دیکھ لیجئے، ہمارے عموماً وہ روڈ پر جو برج بنے ہوئے ہوتے ہیں پیدل چلنے کے، اس پر آپ اتنے سے بچے کو چڑھا دیں گے، خدا نہ خواستہ برج میں عموماً گیپس بنے ہوئے ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ اس سے بچہ لڑک گیا یا سیڑھی چڑھتے چڑھتے گر گیا، یہ دیکھ لیجئے۔ اسی طرح گرم پانی میں ہاتھ نہ ڈال دے، یہ دیکھ لیجئے۔ چلتے چولہے کے قریب بچہ نہ چلا جائے، اس کا خیال رکھیے۔ مٹی کا تیل، مجھے میرے گھر والے بتاتے ہیں، میں شاید 1 یا 1.5 سال کا تھا، مٹی کا تیل میں پی گیا۔ مجھے میرے گھر والے بتاتے ہیں، میں 1 1.5 سال کا تھا، مٹی کا تیل گھر میں ہوگا اور میں تو پی گیا تھا، اور پھر مجھے لے کر ہسپتال لوگ بھاگے تھے، جو بھی ہوا تھا۔ تو یہ واقعہ خود میری ذات کے ساتھ، وہ 1 1.5 سال کی عمر میں مجھے کیا پتا کہ میں نے مٹی کا تیل کیسے پیا تھا، کیا پیا تھا، لیکن مجھے میری والدہ نے بتایا تھا، مرحومہ، اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے، ماہ رمضان کی برکتوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ میری ماں کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے۔ تو میری ماں مجھے بتاتی تھی کہ تو نے مٹی کا تیل پی لیا تھا۔ تو ہم اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، پیٹرول پڑا ہوا ہوتا ہے، مٹی کا تیل رکھا ہوتا ہے، اسی طرح مطلب بلیچ رکھا ہوا ہوتا ہے، اور بہت ساری کیمیکل والی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، بچے کو کیا اٹھا کر پی لیں گے۔ اسی طرح چاقو رکھی ہوئی، ہاتھ کٹ سکتا ہے، آگ میں ہاتھ ڈال سکتا ہے، ہاتھ جل جائے گا، بہت ساری چیزیں میں نے لکھی ہوئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی چیز کھا لی، کھاتے کھاتے باتوں کا، اچھا بے احتیاطی بھی نہیں ہے، نارملی تو وہ ہڈی پھنس گئی، تو آپ دیکھیے کہ بچے کو کھانا دے رہے ہیں، اس کی پلیٹ میں دیکھ لیے کوئی ایسی ہڈی تو نہیں ہے، اگر وہ مچھلی کھا رہا ہے تو کوئی ایسا کانٹا تو نہیں ہے، بچے کا پھنس جائے گا بیچارہ، تکلیف کتنی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب کے ہمارے پاس کچھ تاثرات ہم نے لیے تھے کہ ٹریٹمنٹ، امیڈیٹ ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے، آئیے وہ بھی سنتے ہیں۔
کسی کو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو پہلی فرصت میں دیکھا جائے کہ اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو کسی بھی طریقے سے اس کو پریشر دے کے اس بلیڈنگ کو روکا جائے. دوسری چیز کیا کی جائے کہ وہ بلیڈنگ کے بعد رکنے کے بعد کسی بھی طریقے سے اگر آپ اس کو پلاسٹر باندھ سکتے ہیں پہلے تو اس کو کلین کر لیا جائے, اور تیسری صورت میں جو ہے وہ اس کو اگر آپ بینڈیج لگا سکتے ہیں, اگر اینٹی بایوٹک کوئی موجود ہے تو اینٹی بایوٹک لگا دی جائے, اور پھر اس کو فوراً قریبی ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے یا ہاسپٹل تک لے جائے. ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو کوشش یہ کی جائے کہ اس بچے کو یا اس بڑے کو جو ہے وہ زیادہ مزید نہ ہلے. اگر اس کا سانس بحال ہے تو وہ زیادہ نہ ہلے, اور اس کو اس کے اس پارٹ کو کم سے کم جو ہے موبیلائز کر کے کم سے کم موو کر کے ہاسپٹل تک لے جایا جائے اگر وہ پاسبل ہے. جب چوکنگ ہوتی ہے یا جیسے زبان پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے تو گردن کے حصے کو اس طرح سے اونچا کیا جائے اور جو جبڑا ہے اس کو تھوڑا سا نیچے کی طرف کر کے کوشش کی جائے کہ زبان کو باہر کی طرف نکالا جائے. اگر کوئی چیز پھنسا لیتا ہے بچہ یا بڑا تو اس صورت میں دیکھا جائے کہ اگر آپ کو نظر آ رہی ہے اور آپ نکال سکتے ہیں تو اس کے اندر ہاتھ ڈال کے نکالا جائے, ورنہ وہ نکالنے سے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ خرابی پیدا ہو سکتی ہے. اگر ناک کے اندر کوئی جو ہے وہ چھوٹی سی چیز چلی گئی ہے جس سے کوئی آبسٹرکشن نہیں ہو رہی ہے, سانس بحال ہے, تو اس کو چھیڑا نہ جائے, کیونکہ اگر آپ زیادہ چھیڑیں گے تو اندر کی طرف چلا گیا تو زیادہ مزید چوکنگ ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں. تو اس کو سیدھا جو ہے وہ ایک ENT اسپیشلسٹ کے پاس یا قریبی جو ہے وہ کسی GP کے پاس لے جایا جائے, کسی بھی صورت سے اس کو نکال سکے. کوشش کریں کہ جب بھی کوئی ایمرجنسی سچویشن میں ہے اور سانس کی جو نالیاں ہیں ان کے درمیان میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو. عموماً کیلا کھلایا جاتا ہے تو جس کی وجہ سے اگر کوئی چیز جو ہے وہ حلق میں پھنسی ہوئی ہے وہ خود سے موو ہو کے چلی جاتی ہے, یا روٹی کا ٹکڑا جو ہے ڈالا جاتا ہے, اگر کیلا جو ہے وہ اس کو خود سے موو کرا سکتا ہے تو وہ دیکھا جائے. لیکن ادروائز کوئی اور چیز کھلانے کی کوشش نہیں کی جائے کیونکہ وہ تکلیف پہنچا سکتی ہے. دوسری چیز ہم نے بات کی بریدنگ. اگر نارمل بریدنگ آ رہی ہے تو ٹھیک, اگر نہیں آ رہی ہے تو پھر آرٹیفیشل آپ کو سانس دینا پڑے گا, جس کے لیے خاص طریقہ جو ہے وہ رائج ہے, اور اس میں جو ہے وہ منہ کے ذریعے سے بھی سانس دیا جا سکتا ہے. جب جل گئے ہیں تو عموماً جو ہے وہ اس میں مختلف کانسیپٹس ہیں, لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو جلنا ہے یا برننگ ہے اس کو پانی کے ذریعے سے جو ہے وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے. کچھ کانسیپٹس ایسے بھی ہیں کہ آپ کے گھر میں اویلیبل ٹوتھ پیسٹ ہے تو اس کو استعمال کیا جائے, لیکن یہ ایک ڈیبیٹیبل جو ہے وہ بحث ہے. اسی طریقے سے بلیڈنگ کے لیے کہا جاتا ہے کہ چائے کی پتی سے بھی رک جاتی ہے, یا اگر آپ کے گھر کے اندر بیسٹ یہ ہے کہ اگر اس طرح کی چیزیں جو آپ کے گھر کے اندر عموماً ہوتی ہیں تو اس طرح کی جو اوور دا کاؤنٹر پروڈکٹس آتی ہیں یا ایسی چیزیں جو میڈیسنز آتی ہیں برننگ کے لیے, جلنے کے لیے, یا جیسے اس طرح کے ڈس انفیکٹنٹ ہوتے ہیں, یا سر کے درد کی دوائی, یا جیسے بچوں کو ڈائریا ہو جاتا ہے یا جس کو کہیں دست ہو جاتا ہے اس کے لیے ORS کا استعمال کرنا, یا گھر میں اگر آپ ORS بنا سکتے ہیں تو اس طرح کی چند ایک چیزیں جو ہے وہ آپ گھر کے اندر رکھیں. بینڈیج آپ گھر کے اندر رکھیں, چاہے وہ چھوٹی سی پٹی ہو یا بڑی سی ہو. اس طرح کے جہاں بچے رہتے ہیں یا عموماً بڑے بھی رہتے ہیں, اس طرح کی 5 6 8 چیزیں آپ جو ہے وہ گھر میں عموماً رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت کم وقت ہوتا ہے ہمارے پاس. غفلت کے اور لاپرواہی کے جو سائیڈ ایفیکٹس آپ کے بچے پر آ سکتے تھے وہ ہم نے آج بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ماہ رمضان کی برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کھاتا تو ہوں سوتا